بہت شکریہ غریدہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. میں ہی آپ سے پہلا سوال کر لیتی ہوں. پہلے تو ایک صحافی کی حیثیت سے آئی ایم ریئلی انٹرسٹڈ ان ہیونگ دس کانورسیشن ود یو. آپ نے جو ٹویٹس کی ہیں آج, آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت سینسٹیو, کیونکہ ایک سوال, ہم لوگ دوست ہیں غریدہ فاروقی صاحبہ, آپ کو پتہ ہے, بطول راشد بات کر رہی ہوں میں, لیکن یہ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ زیادہ سینسٹیو ہو گیا جو آپ نے کہا؟ شاید یہ ایسی ایگزامپل سیٹ کر دے کچھ خواتین کے لیے جو انسیکیور ہو جائیں اس حوالے سے بات کرنے کے لیے. کوئی بھی آپ کا ایکس ہسبینڈ اٹھ جائے, وہ آپ کو کٹہرے میں لے کے آ جائے, آپ کی پرائیویسی میں گھس جائے, اینڈ بینگ اے جرنلسٹ, بینگ اے ویمن, آپ تو خود اتنی وکٹمائز ہوئے غریدہ, اینڈ کمنگ فرام یو مجھے لگتا ہے کہ اور بھی سینسٹیو ہو گیا ہے. اینڈ یو تھنک ڈڈ یو ایڈریس دس ریسپانسبلی؟ یہ آپ عمران خان اور بشرا بی بی کی عدت کیس کے حوالے سے سوال کر رہے ہیں؟ جی جی. اچھا ٹھیک ہے, آپ کا سوال سر آنکھوں پہ, آپ کا احترام بطور کولیگ بالکل سر آنکھوں پہ, لیکن میرا اس سے پوائنٹ آف ویو بہت واضح ہے. اور میرا پوائنٹ آف ویو واضح ہے کہ جب آپ ایک سیاسی رہنما ہیں, صرف سیاسی رہنما ہی نہیں بلکہ جب آپ ایک پبلک آفس ہولڈر ہیں, تو دنیا بھر کی جمہوریتوں میں, چاہے آپ برطانیہ کی مثال اٹھا کے دیکھ لیں, چاہے آپ امریکہ کی, پورے مغرب کی, دنیا بھر میں کہیں پر بھی آپ جمہوریت اور جمہوری معاشروں کی, جمہوری رویوں کی مثال اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کے سامنے ایک طویل لسٹ آ جاتی ہے ان لوگوں کی جو کہ پبلک آفس ہولڈرز رہے, ان کے افیئرز کی یا ان کی اس طرح کی شادیوں کی تفصیلات آئیں ڈھکی چھپی, اور انہیں فیس کیا. سب سے پرومیننٹ جو دی جاتی ہے ایگزامپل بل کلنٹن مونیکا لیونسکی اسکینڈل کی, اس میں بل کلنٹن مطلب امریکن ڈیموکریسی سے کیا آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں ڈس ایگری, بٹ آپ ان کے ڈیموکریٹک نارمز کی اسٹیبلشمنٹ اور آپ ان کے ڈیموکریٹک نارمز کی اسٹرینتھ کو بہت کم کوشچن کریں گے, خاص طور پہ جب پبلک آفس ہولڈرز کو اکاؤنٹیبلٹی کی بات آتی ہے. ٹرمپ کی مثال ابھی دیکھ لیں, سٹارمی ڈینیلز کیا تھا وہ معاملہ, یہی معاملہ تھا نا, باوجود اس کے کہ وہ پبلک آفس ہولڈر ہونے سے پہلے کے معاملات تھے ٹرمپ کے, بٹ ان کو بھی اسکروٹنائز کیا گیا اور ٹرمپ کو بطور پریزیڈنٹ اس کے لیے اکاؤنٹیبل ٹھہرایا گیا. صرف یہی نہیں, اس سے پہلے تھامس جیفرسن, ان کی بھی اس طرح ایک چھپی ہوئی شادی سامنے آئی تھی کہ انہوں نے ایک غلام عورت کے ساتھ شاید شادی کر رکھی ہے, 5 بچے ہیں یا کتنے بچے ہیں, ایک طویل لسٹ. یو ایس کانگریس مین ہیں, بہت ریپبلکنس ہیں, مطلب آپ کے سامنے ایک طویل لسٹ آ جاتی ہے. فرانس میں آپ دیکھتے ہیں وہاں پہ آپ کو پولیٹیشنز کی یہ مثال بات ملتی ہے. ضروری تو نہیں کہ اگر کوئی مثال انٹرنیشنلی تو سیٹ کر دی گئی ہے تو آپ اس کو میرا فالو بھی جواب کریں. اگر آپ کمپلیٹ ہونے دیں, نہیں میرا جواب اگر آپ لے لیں تاکہ اس میں کوئی کنفیوژن نہ کریٹ ہو. جب آپ ایک سیاسی رہنما ہیں اور جب آپ اپنی ایک ذاتی زندگی کو مثال کے طور پہ پیش کریں گے, اپنی ذاتی زندگی کو لوگوں کے سامنے رکھیں گے کہ جی فالو کریں, اور آپ لوگوں کی ذاتی زندگی پر بھی تبلیغ کریں گے کہ ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے, تو پھر جو اکاؤنٹیبلٹی کا معیار ہے, چاہے وہ جمہوریت میں ہو, اور جمہوریت سے بڑھ کے جو آپ کا ایک مذہب ہے, جو آپ کا ایک دین ہے, وہ آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے خود کو اکاؤنٹیبل کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو میں اس بارے میں بالکل واضح ہوں کہ ایک سیاسی رہنما کی اور ایک پبلک آفس ہولڈر کی, یہ واضح کر لیں, کوئی پبلک لائف نہیں ہوتی. آپ اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں عوام کے سامنے, آپ کو جواب دینا پڑتا ہے کہ آپ اپنی پبلک لائف میں کیا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے ادروائز غریدہ, آپ کا آپ جواب ایلیجیبل آگے. نہیں ہو جی سکتے. غریدہ بہت شکریہ, آپ کا جواب آگے, اور میری پوری کوشش تھی کہ آپ اپنا جواب مکمل کر لیں. ہم بات کر رہے ہیں آپ کی, چونکہ موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں چاہتی تھی کہ میں کمنٹ لے لوں آپ کا اس کے اوپر. ہم آج بات کر رہے ہیں کراچی کی سیاست کے اوپر. تو میں ریسنٹلی آئی واز گوئنگ تھرو اے بک اینڈ اٹ از کالڈ ان دا سرچ آف لاس گلوری. آئی ایم سوری اٹ از این ابرپٹ چینج ان دا سبجیکٹ, بٹ دس از ہاؤ اٹ از. اسما فیض نے کتاب لکھی ہے. اب چونکہ ہم سندھ کی, کراچی کی سیاست کے بارے میں بات کر رہے ہیں, پچھلے 10 سال میں پاکستان پیپلز پارٹی نے صرف اپنی توجہ اس بات پہ لگائی کہ الیکٹیبلز شامل ہو جائیں. ہم دیکھتے ہیں یو آئی ٹی کی فارم میں دوسرے کچھ میڈیکل انسٹیٹیوشنز کھولے, لیکن وہ فیسلٹیز کافی نہیں تھیں. اب یہ جو رائٹر ہیں یہ کہتی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک منظم سیاسی ڈھانچہ ہے جس کو سیاست آتی ہے, اس کے پاس الیکٹیبلز ہیں اور کامیاب ہونے والے امیدوار بھی ہیں. اس کے باوجود ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو پرفارمنس ہے سندھ کے اندر وہ نہ بڑھتی ہے نہ نیچے جاتی ہے, وہ ایک جگہ رکی ہوئی ہے. بلکہ اب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مزید نہ صرف سندھ میں بلکہ کراچی سے بھی اور نیشنل اسمبلی میں سیٹس لے لیں گے. اس پہ کمنٹ کیجیے گا پلیز. یہ سوال آپ کا مجھ سے؟ جی آپ سے. چلیے بطول وقت ختم ہو گیا, شکریہ ادا کر دیں گے. ان کا جواب لے لیں. جی غریدہ فاروقی صاحبہ جواب دیجیے گا. پیپلز پارٹی کی سندھ میں گورننس ہمیشہ سے کوشچنیبل رہی ہے, لیکن اس کوشچنیبل گورننس کے دوران بھی کچھ منصوبے ان کے بہت اہم ہیں. NICVD ہے, گمبٹ کا ہسپتال ہے, خیرپور کا ہسپتال ہے, سکھر میں, تھر پارکر میں کچھ منصوبے ہیں ان کے, لیکن اوور آل گورننس اگر آپ دیکھیں انفراسٹرکچرل
गवर्नेंस की अगर आप बात करें तो कराची को मिसाल रख के ऑफ कोर्स पीपल्स पार्टी के परफॉर्मेंस पे सवाल उठता है, लेकिन पीपल्स पार्टी का फोकस सिंध से ज्यादा बिलावल भुट्टो का पंजाब में इस इलेक्शंस में नजर आ रहा है। सिंध में तो वो अब टुवर्ड्स द लास्ट लेग ऑफ देयर इलेक्शन जलसास पहुंचे हैं। आज वो थर में थे या खैरपुर में जलसा कर रहे थे, बट पंजाब में उन्होंने कोशिश की है कि जो एक सोई हुई एक स्लीपिंग डीप स्लम्बर में पीपल्स पार्टी थी। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अच्छा जी,